السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پاس دو بڑی مایہ ناز شخصیات موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ میری مراد ہے آج کی ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں وہ صدر ہیں ایپنا نارتھ کیرولینا کے اور چیئر پرسن ہیں ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے اور صدر ہیں FMRC کلینکس USA کے۔ ناظرین، میری مراد ڈاکٹر مقصود احمد صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، ہم وی آر آنرڈ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت ہیں، یہ جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد بین المسلمین کونسل پاکستان کے، ڈپٹی چیف آرگنائزر ہیں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے، اور آرگنائزر ہیں برائے مذہبی امور اور ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ میری مراد ہے حکیم میاں عبدالرحمٰن عثمانی صاحب۔ حکیم صاحب، آپ کا بھی آمد کا بہت شکریہ، بلکہ ہم تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے پاس لے کر آئے۔ آپ نے جو ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا اہم موقع ہوگا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں ایڈکشن کے اوپر اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم آج یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ فرمائیے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ جی، ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے US میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت پوری انسانیت کو ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کا جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، بہت شدت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے نا، آپ تو ماشاء اللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، پاکستان میں بھی آپ اس لیے تشریف لائے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور کتنی سنگین صورتحال ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے، سب سے پہلے میں نے امریکہ میں ضرورت محسوس کی کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ اوباما کے آخری دور میں اس کی جو وہاں پہ شدت کا اضافہ ہوا اور وہاں پہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی کہ اس میں اوور ڈوز جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا، 73,000 اوور ڈوز ڈیتھ ریٹ تھا۔ یعنی منشیات کے عادی لوگ جو ہیں وہ منشیات کی ہیوی ڈوز لے کر ان کی ڈیتھ ہوگی، اور ان کی اس وقت تعداد کیا تھی؟ 73,000 73,000 لوگ جو ہے وہ اوور ڈوز کر کے مرے اس سال میں۔ تو اس کے بعد اب تک اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2021 تک اس کا جو نمبر ہے وہ اس مور دین 100,000، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں اوور ڈوز ڈیتھ کا شکار ہوئے ہیں یہ ڈرگس کی وجہ سے۔ اور اس میں جو کانسیکوینسز ہیں اس کے ایڈکشن کے ساتھ جو ہیں مینٹل ہیلتھ کے اور فیملیز کے، وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں اکنامیکل بھی بہت نقصان ہے، اکانومی کو برڈن ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں صرف اوور ڈوز ڈیتھ ریٹ ہی نہیں ہے، پوری فیملیز اور سارے اس میں انوالو ہیں۔ پھر اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس ڈیزیز کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا جو خطرہ ہے کہ اس کا ریلیپس ریٹ بہت ہائی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ 90% سے زیادہ ریلیپس ریٹ ہو تو اس میں کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح ہوں گے۔ ریلیپس ریٹ یعنی کہ ایک بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ جب ایڈکشن کا شکار ہوتی ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ 2 ہفتے 4 ہفتے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو جب واپس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو دوبارہ اسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ ریلیپس ریٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ بہت زیادہ ہائی ہے، وہ بہت زیادہ ہائی ہے، یعنی اس کو وہاں پہ جو ہے کیا لے کے ریٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ صحیح، آپ کسی اور ڈیزیز کو دیکھیں گے ان کے علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اور مریض ریکور ہو گیا تو ختم۔ یہ ایک بڑی یونیک ڈیزیز ہے، بلکہ یہ ایسی ڈیزیز ہے جو بہت سی ڈیزیزوں کو مارد وجود میں لاتی ہے، کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہے، وہ IV ڈرگ یوز کر رہا ہے،
تو اس کے ساتھ صرف ایڈکشن ہی نہیں ہے, وہ انفیکشن ڈیزیز کا شکار بھی ہو جاتا ہے, وہ ہیپاٹائٹس, HIV, تو ایک اور نیا برڈن شروع ہو جاتا ہے اس کے اس ڈیزیز کی وجہ سے. تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ اس قدر زیادہ انسانیت کے اوپر اس وقت پوری دنیا جو ہے اس کا شکار ہے, اور اس کا سلوشن جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کے اندر صرف ایک ڈیزیز ہی نہیں ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈرگ ڈیلر بھی ہیں, اور سوشل میڈیا کا بھی بہت میجر رول ہے اس کے اندر, پھر ریلیپس ریٹ اتنا ہائی ہے, پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکنامکس بہت زیادہ انوالو ہے اس کے اندر, اور مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ انوالو ہے. جو فیملی جو ہوتی ہیں جن کے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں, تو فیملی بھی ساتھ اس کا مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتی ہے. اگر ہمارے یہاں 10 ملین لوگ ایڈکشن شکار ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج فیملی 6 کی ہے, تو 60 ملین لوگ اس میں افیکٹڈ ہوں گے مینٹل ہیلتھ میں, انزائٹی, ڈپریشن. تو وہ ایک بندہ نہیں ہوتا بلکہ پوری فیملی جو ہے, پوری فیملی, پورا کلچر آپ کا, پوری آپ کی سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی ہے, اور خود بھی آپ ماشاء اللہ اس کے اوپر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو اب یہ فرمائیں کہ آپ امریکہ سے پاکستان تشریف لائے, تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا آپ یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ناظرین کو بتائیے. جی, اس میں یہ ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں اس ڈیزیز کے اوپر. میں ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, پین کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, اور ہم نے ایک کولیبریٹو ماڈل بنا رکھا ہے جس میں سکائٹرسٹ, تھراپسٹ, پین ڈاکٹر, پرائمری کے ڈاکٹرز اور ایڈکشن کے ڈاکٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں مل کے, کیونکہ یہ پاپولیشن جو ہے بڑی خاص ہوتی ہے, بہت کمپلیکس ہوتی ہے. تو اس والے سے ہم نے اس کو ایک کولیبریٹو ماڈل کے ذریعے اس کو ایڈریس کیا. لیکن اس کے کلینک کے اندر تو آپ نے ماڈل بنا دیا, جب وہی پیشنٹ جو ہیں جب کمیونٹی میں جاتے ہیں, اپنے ورک پلیس پہ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے وہ ریلیپس ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ ڈرگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر دوبارہ اسی تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ کو بہت زیادہ کمپلیکیشن آتی ہیں. تو جب وہ آپ کلینک میں اتنی محنت کر کے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ جو ہے ان کی وہ سپورٹیو نہیں ہوتی, تو ان کا ریلیپس ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو کریٹ کیا کہ ہم جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کے ساتھ کولیبریشن کریں, سوسائٹی کے ساتھ یہ ہے, کیونکہ یہ ایک شخص کی ڈیزیز نہیں ہے, ایک فرد کا کام نہیں ہے, اس میں فیملی انوالو ہے, اس میں جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں وہ کام کرتے ہیں, سب لوگ, سوشل سروسز, اس میں پولیس والے, ہاسپٹلز, اس میں جو چرچز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, سوشل ٹرانسپورٹیشن ہے, ہاؤسنگ ہے. تو اس میں ہر معاشرے کا ہر شخص انوالو ہے. وہ آپ کو بھی سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے اس میں, اور آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کے جس رفتاری سے یہ بڑھ رہا ہے, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. میں نے پاکستان میں یہ کام امریکہ کے بعد شروع کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان کے پاس سسٹم نہیں ہے اس کا کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے. ڈاکٹر صاحب, ابھی تو اس بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں, تو ابھی یہ ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے نا وہ اگر منشیات استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک سوسائٹی کے اندر ہم اس کو ویسے ہی ایک تو اس میں سے اس کو نکال دیتے ہیں نا, اس کو مائنس کر دیتے ہیں کہ یہ تو مطلب کہ اس کو ہر بندہ برا بلا سمجھتا ہے. لیکن اس کو یعنی ریہیبلیٹیٹ کرنا, جو ان کو جو ہے وہ دوبارہ سوسائٹی میں لے کر آنا, جو اس حوالے سے ورکنگ کرنا کہ یہ بچے یا بچیاں جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے اس کے اندر آ جائیں, ہمارے کیا کہنا چاہیے دائرے میں آ جائیں, ہمارے صحت مند لوگوں کے اندر. تو اس وقت ابھی تو اویئرنیس کا ہی بڑا مسئلہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب, آپ جب ہماری بات ہو رہی تو آپ فرما رہے تھے کہ علماء کرام کو بھی آپ نے اس میں انوالو کیا ہے, شامل کیا ہے یہاں پاکستان کے اندر, کہ وہ جو کاؤنسلنگ کے اندر جو ہے نا وہ ان مریضوں کی کاؤنسلنگ کے اندر اپنا کردار ادا کریں. تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا فرمائیے. اس میں جو میں نے ابھی اسٹیک ہولڈر کی بات کی ہے, اس میں ون آف دیم جو ہے وہ علماء ہیں. اور ہر ریلیجن میں اس کا رول ہے, کرسچینٹی میں بھی اور دوسرے جو فیتھ ہیں, اور ہم اس کو انٹرفیتھ کے تھرو ایڈریس کر رہے ہیں, تاکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے.
امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، مڈل ایسٹ میں، ہندوستان میں، سب جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. تو ہر مذہب کا بندہ جو ہے اس میں شامل ہے. تو اسٹڈی جو ہے سائنٹیفک ایویڈنس ہیں کہ اگر وہ لوگ جو کہ کسی ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہیں، اسپرچویلٹی کے بلیو کرتے ہیں، ان کی سکسیس ریٹ زیادہ ہے ان لوگوں کی بنسبت جن کا بلیف نہیں ہے، مذہب کے ساتھ کیونکہ اس میں ایویڈنس جو ہے بڑے کلیئرلی ہیں. ڈیوک یونیورسٹی میں ریسرچ کی گئی ہے وچ از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی. اور میرے اپنے پروگرام ڈائریکٹر جو ہے میرے کلینکس کا، اس نے پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے اسی کے اوپر لکھا ہے. تو اس میں تمام ریلیجن جو ہیں ان کے اندر یہ ایویڈنس ہے کہ وہ بہت ہیلپ فل ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں تمام انٹرفیتھ کے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. ان کو باقاعدہ ہمارا پروگرام ہے ان کو اس حوالے سے ٹرین کرنا، ان کو کمیونیکیشن سکھانا کہ وہ ان فیملیوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں، ان کو کیسے ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور ان کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. جیسے کہ کوئی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جا کے آپ ان فیملی کو وزٹ کرتے ہیں، ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یہ ڈیزیز جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. سوچنے کی بات ہے علماء کے لیے بھی کہ یہ ڈیزیز جو ہے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، بہت زیادہ ہیں. حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابرار صاحب نے ذکر کیا انٹرفیتھ ہارمنی کا، یا انٹرفیتھ جو لوگ ہیں ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر اس پروسیس میں شامل کرنے کا، کہ ہم جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن میں ان کا جو رول ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ استعمال کریں اور اس کو ہم کریں. تو چونکہ آپ چیف آرگنائزر ہیں قومی امن کمیٹی برائے انٹرفیتھ ہارمنی کے، تو آپ فرمائیے، چونکہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا کام کیا علماء کرام کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے، یہ جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن ہے اس حوالے سے، تو آپ فرمائیے کہ اس پہ اب تک آپ نے جو ہے وہ جب علماء سے ملے ہیں تو کیسا ان کا آپ نے فیڈ بیک پایا اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں پیغام چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ترین قومی سماجی ایک بہت بڑے ایشو کو اپنے چینل پر یہ موقع دیا کہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس دی جائے. اور ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن اور بالخصوص ڈاکٹر مقصود صاحب جو چیئر پرسن ہیں، ان کو اپنا موقف اور اپنا جو ویژن ہے وہ آپ اس چینل کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو موقع دیا، یہ آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ آپ قابل تحسین قدم ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا ویژن تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سن لیا. ان کا ہمارا مقصد جو ہے کس طرح ہم معاشرے کے اندر اس ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک باقاعدہ مضبوط اور مربوط لائحہ عمل کے ساتھ میدان عمل میں ہیں. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب سے پہلے جتنے بھی لوگ اس پر کام کرتے رہے ہیں، میں بالکل آپ کو یعنی ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جس مقصد اور پلان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور علماء کو اس میں جو انوالو کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چند الفاظ کے اندر بتانا چاہوں گا کہ اب تک جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے 2 4 5 6 جو تھے یہ ڈرگ ایڈکٹ جو تھے پیشنٹ تھے، ان کو لیا، وہ علاج وغیرہ کیا، دوبارہ پھر جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے دوبارہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چلتا رہا. اب اس پر غور و فکر کے بعد، تحقیق کے بعد ڈاکٹر صاحب اس نتیجے پر پہنچے تھے، ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کی جب بنیاد رکھی گئی کہ جب تک اس معاشرے کے تمام شعبہ جات کے افراد ایز اے اسٹیک ہولڈر اس مشن کو سمجھ کے ایک جگہ پر باہمی تعاون، باہمی مشارکت کے ساتھ نہیں چلیں گے، معاونت سے نہیں چلیں گے، ہم اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے. اس پر جتنا رول حکمرانوں کا ہے اس سے کہیں زیادہ عوام کا بھی ہے کہ وہ آپس میں دیکھیں ایک گھر کے اندر ایک مریض پیدا ہوتا ہے تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. اب یہ درد تو انہیں کو پتہ ہے جن کو درد لگا. اگر ہم ساتھ والے اس درد کا احساس کر کے مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ضرور کوئی حل نکلے گا. اور یہی مقصد ہے ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا. چنانچہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا جو اس سلسلے میں ویژن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایڈکشن کے علاج کے لیے
میڈیکیشن سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میڈیکیشن کے لیے جو تھراپسٹ ہیں, جو سائیکٹرسٹ ہیں, وہ اپنی جگہ پر ایچ سی ایف کے پلیٹ فارم پہ متحرک ہیں, کام کریں گے. لیکن جو کاؤنسلنگ کی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ اور جو صلاحیت علماء کرام کو دی ہے قوت گویائی کی, گفتگو کی اور کاؤنسلنگ کی, یہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اساتذہ کے پاس, کیونکہ ان کا کام یہ ہے. چنانچہ ایچ سی ایف نے براہ راست ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو اپروچ کیا تاکہ علماء کرام جو گفتگو کر سکتے ہیں, ان کے پاس اللہ نے علم بھی دیا ہے, پبلک کا ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ یہاں عوام کو علماء سے اور مساجد سے دور کرنے کے لیے بہت جتن کیے گئے, لطیفے بنائے گئے, کہاوتیں کی گئیں, استہزاء کیا گیا, سب کچھ. لیکن اس کے باوجود آج بھی عوام کی اکثریت علماء و مشائخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ تعلق کو توڑ نہیں سکتا. لہٰذا اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ایچ سی ایف نے اس پر یہ قدم اٹھایا کہ علماء کرام کو میدان عمل میں لائیں. سب سے پہلے ان کو اویئرنیس دی جائے, پھر ان کو اس ایڈکشن کے پروجیکٹ پر ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے کہ وہ کس طرح دوسروں کو مریضوں کو اویئرنیس دیں گے, والدین کو اویئرنیس دیں گے, اور معاشرے کے دوسرے افراد جو ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کا خطبہ سنتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیں گے. چنانچہ ہم بلا تفریق مسلک, بلا تفریق مذہب تمام مذہبی اسکالرس کو اپیل کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ابھی بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, وہ مزاج ان کا وہی ہے عام جو معروف کاموں کا. لیکن یہ بالکل اب جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایچ سی ایف نے یہ کون سا کام. اب الحمدللہ ایچ سی ایف کے پلیٹ فارم پر ہم علماء کو متحرک کر رہے ہیں, مدارس کا وزٹ کر رہے ہیں. بہت سے شہروں کے اندر باقاعدہ ہم نے علماء کو اپنے ساتھ جو وہ فکری طور پر شامل کر لیا ہے. تو اس کے بعد ایک اگلا قدم جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مدارس, ہر مسلک کے مدارس کا ایک وہ مرکز ہے, جیسے وفاق المدارس سلفیہ ہے اور اسی طرح وفاق المدارس عربیہ ہے, تنظیم المدارس ہے. ہم ان مدارس کے ساتھ جو یوں سمجھ لیں کہ اپنی اپنی کمیونٹی کے تعلیمی اداروں کا ہیڈ ہیں, وہ ایجوکیشن بورڈ ہیں, ہم ان کے ساتھ باقاعدہ کولیبریشن کے یعنی ایک ماحول پیدا کر کے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں گے. جس طرح ہم نے اب سے پہلے یونیورسٹیوں کے ساتھ اور مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ ایچ سی ایف نے ایم او یو سائن کیا ہے, اسی طرح اب ان تعلیمی اداروں کے ان مراکز کے ساتھ بھی, مساجد کے ساتھ اور ان کے ایجوکیشن بورڈ یعنی یونیورسٹی جس طرح, تو اسی طرح یہ وفاق المدارس کے ساتھ ہم انشاءاللہ. اب اس کا کیا ہے, اس سے ہم براہ راست علماء اکرام کو ہر مسلک میں, ہر مسلک, اسی طرح انٹرفیتھ کے حوالے سے آپ بات کی, تو انٹرفیتھ کے حوالے سے ہندو, کرسچن اور یہ سکھ اور مسلم کمیونٹی کو ہم براہ راست وہ ٹچ کر رہے ہیں. ابھی راولپنڈی میں جو ہمارا یونیورسٹی میں پروگرام ہوا ہے 2 دن پہلے, اس میں ہر کمیونٹی کے بین المذاہب کے مایہ ناز وہ رہنما. آپ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ یونیورسٹی میں جو آپ کا پروگرام ہوا 18 دسمبر کو جو پروگرام ہوا, اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین, یہ بڑا اہم آج کا ہمارا موضوع ہے, ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مقصود احمد اور حکیم عبدالرحمٰن عثمانی صاحب. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم ڈرگ ایڈکشن کے اوپر اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر کہ اس کی ریکوری کیسے ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 2 بڑی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ 18 دسمبر کو آپ کا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام ہوا ہے, یہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کا. تو اس کا کیا ایجنڈا تھا, اس کا کیا مقصد تھا, آبجیکٹیو کیا تھے؟ یہ جو کانفرنس ہم نے ارینج کی ہے, فرسٹ نیشنل کانفرنس آن ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ, اس کا ایک جو مین آبجیکٹیو تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے
اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تو جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی فیزیبلٹی بناتے ہیں، تو اس کے ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے، کیسے اس کو اپروچ کرنا ہے۔ جی جی تو اس میں جو اسٹیک ہولڈر سارے انوالو تھے، ہم نے پچھلے 4 سالوں میں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا ہے، جس میں پاکستان سکائٹری سوسائٹی ہے، پاکستان امریکن سکائٹری سوسائٹی ہے، جی اپنا ہے، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، دوسری یونیورسٹیز ہیں، جس میں پاکستان سینٹ کمیٹی ہے، اے این ایف ہے۔ تو ہم ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا، ان کو ہم نے اپنا پروگرام بتایا، اس میں اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ مسائل حل کریں گے جو ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے۔ پاکستان کا جو ہم نے پہلا جو اس میں جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ وی کین ریپیئر دا بروکن سسٹم آف مینٹل ہیلتھ اینڈ ایڈکشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم میں پرابلم ہے، تو جب کوئی کسی چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس سسٹم کے لیے ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ تو ہمارا پاکستان میں جو ایڈکشن کو ڈیل کرنے کے لیے جو کرنٹ سسٹم ہے یا اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس سسٹم میں جو پلیئرز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا، تو اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل 700 کے قریب سکائٹرس ہیں، اور آپ کی 220 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے، تو یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو ان کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ انف نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پاکستان فیملی فزیشین جو ہیں ان کو اپروچ کیا ہے، تو ہمارا اپنا اور پپینا جو ہے ان کے ساتھ مل کے، پاکستان سکائٹری سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے، تاکہ ہم اس مسئلے کو ہم ڈیل کر سکیں، کیونکہ اس کی رفتار جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ جو مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن جو ہے پاکستان کا، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، جس کے اوپر ابھی قوم کو اس کی تباہیوں کا احساس نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام شروع کیا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا ہے وہ ہے کہ ایک اور جو پلیئر ہے اس کا، جو اسٹیک ہولڈر ہے، وہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ پاکستان سائیکالوجی ایسوسیشن کو ہم نے انوائٹ کیا، اور اس میں بہت تعداد کے اندر جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ شامل ہوئے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ابھی تک کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ باڈی جو ہے جو کسی ڈسپلن کو کریٹ کرتی ہے، اس کو مینٹین کرتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، لائسنس وغیرہ دیتی ہے، لائسنسنگ ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی تک لاسٹ 10-15-20 ایئر سے وہ ابھی تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ جو پہلا بل پیش ہوا 2013 میں، وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا لیکن سینٹ سے پاس نہیں ہوا۔ اب دوبارہ وہ اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ نے پھر اس کو ریجیکٹ کیا بیکاز آف دیر وار سم ایشوز۔ تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور جو سائیکالوجی ایسوسیشن ہے ان کے جو مختلف گروپس ہیں ان کو اپروچ کر کے کہ یہ اس وقت قوم کو ان کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بڑا ایتھیکل ایشو ہے جس میں میں نے ان کو یہ ڈسکشنز کی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اپروو نہ کروایا تو اس قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر یہ مسئلہ جو ہے ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے، اور کیونکہ سکائٹرس بھی بہت شارٹ ہیں، تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے اس کانفرنس میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کو دونوں جو سوسائٹیز ہیں ان کو ہم نے اپروچ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کا ہمیں بہت جلدی سلوشن مل جائے گا، کیونکہ پاکستان سکائٹری سوسائٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، اسی طرح سے پاکستان سائیکالوجی ایسوسیشن جو ہے وہ بھی ریکگنائز کرتی ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن جو ہے اس سسٹم کو بلڈ کر رہی ہے، کیپیسٹی بلڈ کر رہی ہے، لائسنسنگ کا ایشو ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ تیسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ری ہیب سینٹرز ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ان کی باڈی ہوتی ہے جو ان کو ڈسپلن کرتی ہے، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس میں کوالٹی میجر چیک کرتے ہیں، انفیکشن کنٹرول ہوتا ہے اس کے اندر، وہ سارا اس کو کرتے ہیں تاکہ ایک سسٹم بلڈ کیا جائے۔ تو ری ہیب سینٹر جو ہیں جہاں پہ یہ جو ایڈکٹڈ پیشنٹ ہیں ان کو آپ نے اگر ایڈمٹ کرنا ہے تو ہمیں ان کے بارے میں پورا ایک جو اسٹرکچر ہے
وہ واضح کرنا ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں. تو اس کی لائسنسنگ ہونی چاہیے, ان کی ایکریڈیشن ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. ریہیب سینٹر کے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, اونرز کو, تاکہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ بھئی آپ کا جو مسائل ہیں وہ ہم سن سکیں, اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہم گورنمنٹ کو انفارم کر سکیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریس لے. یہ جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں ان کی جو اہمیت ہے, اور جو کہ فیملی جو ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کو ریہیب سینٹر میں جب جانا ہے تو آپ کو کیا چیزیں چیک کرنی ہیں. ان کا سٹاف ہے کہ کوالیفائڈ سٹاف ہو, انف سٹاف ہو, سپورٹ سٹاف ہو, وہاں پہ میڈیکیشن کا, اور پھر اس کے بعد ڈسچارج کے اوپر آپ کا کیا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان کے, اس لیے ہم اس کو بروکن سسٹم کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا اس طریقے سے کہ جیسے ہونا چاہیے. تو اس ڈزیز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بیسک بنیادیں ہیں وہ ہمارے بہت ویک ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کانفرنس کے ذریعے یہ ایشو اٹھایا. دوسرا بڑا ہمارا جو یہ تھا کہ ٹاپک وہ یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ ایڈکشن کے درمیان جو بجٹنگ کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑا اس کا پرابلم ہے. تو جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اس کا ایکسپینس ورسز جو مینٹل ہیلتھ کا جو ایکسپینس ہے, وہ مینٹل ہیلتھ کا ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور امریکہ کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی ہے جو 4 سال میڈیکیئر کے سسٹم میں, اس کا نام ہے TCPI, جس میں دیکھا گیا کہ اگر مینٹل ہیلتھ اور پرائمری کیئر کو ایک روف کے اندر ایڈریس کیا جائے تو اس کا آؤٹ کم جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے, اس کا کاسٹ افیکٹو ہے وہ, اور پرفارمنس بہتر ہے. تو اس کی بجٹنگ جب آپ انیشلی کرتے ہیں وہ زیادہ ہوگی, لیکن ایونچولی وہ بینیفٹ دے گی. تو پاکستان میں یہ ڈسپیرٹی جو ہے بجٹ کی, وہ مینٹل ہیلتھ کو اگنور کیا گیا ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. اگر ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, اس کا دل ہی نہیں کرے گا وہ جا کے ٹریٹمنٹ لے. تو اسی اگر شوگر ہے تو وہ شوگر بھی خراب ہو جائے گی. اگر اس کا ایزما ہے یا ہارٹ اٹیک ہے, اس کا کارنی آرٹری ڈیزیز ہے, تو وہ بھی آؤٹ کم اس کا بہتر نہیں ہوگا. وہ نگلیکٹ کرے گا, اس کو انزائٹی ہے, اس کو ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. تو کانسیکوینسز جو مینٹل ہیلتھ کے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو یہ جو بجٹ کی جو ڈسپیرٹی ہے اس کے درمیان, اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. تو سوسائٹی اگر ہیلدی نہیں ہوگی, مینٹلی اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں, تو باڈی آپ کی جو ہے نا وہ نقصان میں چلی جائے گی. ہوگی, وہ بالکل ہیلدی نہیں ہو سکتی. حکیم صاحب ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی پنڈی میں کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز اور پالیسی میکرز کو آپ نے انوائٹ کیا ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو علماء کرام ہیں ایک بڑا اہم اسٹیک ہولڈر ہیں اس ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ والے ایشو کے اوپر. تو جب یہ پنڈی کی کانفرنس میں آپ ان کو بھی ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ نے انوائٹ کیا ہے, تو کیسا رسپانس تھا ان کا؟ مختصر الفاظ میں تو رسپانس بہت ہی اچھا, توقع سے بھی زیادہ اچھا. لیکن اگر اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو سب سے پہلی بات یہ میں کہنا چاہوں گا, جو بھی علماء اکرام مذہبی حلقوں سے, انٹرفیتھ سے کے حلقوں سے تعلق رکھے ہوئے لوگ سنیں یا سن رہے ہیں, تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہوں گا کہ اس مسئلے کی شدت کو اور اس کی خطرناکی کا ادراک کیجئے, اس کو سمجھیے. یہ نہ کسی ایک فرد کا مسئلہ ہے, نہ کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے, نہ اس کا کسی رنگ, نسل, قوم, مذہب, مسلک, علاقے سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا اس کی شدت کو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ انسانی اس کی سنگینی کو سمجھیں. تو ابھی چونکہ ہمارے علماء اور مذہبی لوگ بالخصوص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, مذہبی اسکالرز جو ہیں, ان کا ایک مخصوص مزاج بن چکا ہے بالخصوص سوشل میڈیا آنے کے بعد. تو اس میں ابھی اس کی حساسیت کا ادراک نہیں کر رہے بہت سے لوگ, لیکن بہت سے لوگ بہت زیادہ شدت سے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ہمیں. لہٰذا مجموعی طور پر انٹرفیتھ میں ہمیں وہ اسکالرز نے, علماء نے بہت اچھا رسپانس دیا, اور اس کام کو, اس مشن کو بہت سراہا, اور ہر سطح پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے وہ تیار ہے. ابھی راولپنڈی آپ اس کی بات کر رہے ہیں سیمینار کی, تو اس میں انٹرفیتھ کے جتنے بھی نمائندے آئے ہیں تمام کمیونٹیز میں سے,
انہوں نے الحمدللہ بھرپور اس مسئلے کو وہ سراہا اور دل و جان سے تعاون کی یقین دہانی کروائی. اب ہم اس میں کریں گے کیا؟ جی ایک بڑی اہم بات، جی جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی مدارس ہے، ہر مسجد کو، ہر مدرسے کو اپنے علاقے کا ایک مرکز بنایا جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک مسجد ہے ایک محلے کے اندر، اس مسجد کے ارد گرد ایک دو گلیاں اس کی بیک پہ، ایک دو گلیاں اس کی فرنٹ پہ، ایک دو اس کی دونوں سائڈوں پہ، اب تین تین چار چار گلیاں. اگر یہ تین چار گلیاں اس مسجد کا ٹارگٹ بن جائیں تو امام صاحب مکمل طور پر اپنی توجہ وہاں مرکوز کریں، مسجد کے انتظامیہ وہاں توجہ مرکوز کرے، خطیب صاحب کو سننے کے لیے وہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ہر خطبہ جمعہ کے آخر پہ کم از کم 1-2 منٹ اس مسئلے کی شدت اور سنگینی کا ادراک لوگوں کو کروانے کے لیے، اویئرنیس کے لیے ٹچ ضرور دیں. اور پھر اتنے ایریے میں مسجد کے ارد گرد کسی کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کسی گھر کے اندر ایڈکشن کا مریض آ گیا، اگر وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، مسجد سے رابطہ کرتے ہیں اور عالم دین، خطیب، امام ان کے درد کا درما کرتا ہے، ان کے پاس جا کے ان کی اس مصیبت اور مشکل میں کام آتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کرتا ہے. اب اس کا 2 فائدے تو ضرور پکے ہیں. ایک یہ کہ مسجد کا، خطیب کا اور عوام کا آپس میں تعلق مضبوط ہوگا، رابطہ قریب ہوگا، دوریاں ختم ہوگی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، ہم آہنگی کی فضا بڑھے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں جو اجر ملے گا نا کسی کی خدمت کر کے، کسی کے زخم پہ، کسی کے درد پہ مرہم رکھ کے، اس کا کوئی ادراک بھی شاید نہیں کر سکتا. تو ایچ سی ایف یہی چاہتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مساجد کا جو ایک معاشرے کے اندر کردار ہے اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، اور اس مسئلے پہ خاص طور پر جو ہے وہ علماء کرام کو مطلب اویئرنیس دی جائے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے میں جو ہے وہ عوام کا سینٹر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جس طرح حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری چاہ رہے ہیں کہ مساجد کو ایک مرکز بنایا جائے. امریکہ میں بھی جو کمیونٹی سینٹر، وہاں پہ تو مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہوتی ہے بیسیکلی، کہ وہاں پہ ظاہر بات ہے لوگ آتے ہیں اور یعنی مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو وہاں پہ آپ اس رول کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو آپ کی جو ویژن ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کس طرح سے آپ اس کو چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ بھی اپنی مساجد کو مرکز بنائیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. ہم نے جو پاکستان سے جب امریکہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو مساجد کا رول دیکھا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. مساجد وہاں پہ جو ہیں وہ کمیونٹی سینٹر ہیں. مساجد میں جو لوگ جاتے ہیں، مسجد کے جو اس ایریے کے لوگ ہیں، وہ پوری طرح کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. وہ لوگوں کے مسئلے میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں. امام مسجد جو ہے، کیونکہ وہاں پہ مکس کمیونٹی ہے، دنیا کے ہر علاقے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ایک بہت لرننگ انوائرمنٹ ہے. بہت ہی ٹالرنس بلڈ ہوتی ہے وہاں پہ، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور جو ہم کمیونٹی کے اندر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بہت انکریجنگ ہوتی ہے. اور وہاں پہ انٹرفیتھ کا بہت اسٹرانگ رول ہے. تو ہم معاشرے کی اس ایریے کی جہاں جہاں مسجدیں ہیں، یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ مساجد نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، انٹرفیتھ کے لوگوں کو، پوری ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے ان کا. تو یہ جو کمیونیکیشن بلڈ ہوئی ہے کمیونٹی کے ساتھ، مساجد کی، دوسرے انٹرفیتھ کے لوگوں کی. ستمبر 11 کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ جب وہ واقعہ ہوا تو انٹرفیتھ کے لوگ جو تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے مساجد کو جو کمیونٹی سینٹر کا رول ہے اس کو ابھی تک پوری طریقے سے ادا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو بیہیویئر ہے اس کے اندر یہ جو نیٹ ورک ہے مساجد کا پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے. اور اس کو پوری طرح سے انسانیت کی بہتری کے لیے یوز کیا جائے کہ مساجد جو ہیں وہ کمیونٹی سینٹر بن جائیں اور اپنے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو کمیونیکیٹ کریں، ان کے مسائل میں پارٹیسپیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں. اور میرے خیال میں زکوٰۃ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ اپنے قریب سے لوگوں کو
وہ مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ اگر مساجد کمیونٹی سینٹر بن جائیں گی تو اس سے ہمارے معاشرے میں بڑا جو ہے نا ایک مثبت ایک جو ہے وہ آپ کا تبدیلی آئے گی اس خاص طور پر اس مسئلے کے حوالے سے. یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہیں سے ہم اپنی بات کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس دو معزز مہمان ہمارے پاس موجود ہیں. بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ہمارے ساتھ بڑے سینئر مہمان موجود ہیں جو اس خاص مسئلے پہ جو ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مقصود احمد صاحب اور حکیم عبدالرحمان عثمانی صاحب. ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو مساجد کا رول ہے وہ کمیونٹی سینٹر کا ہے اور وہ اس کے اندر جو ہے کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اب یہ جو ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن ہے اس کا اب مطلب فیوچر پلانس کیا ہیں؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں اس کا اسکیچ کہ آئندہ کے لیے آپ جو ہے کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کیسے پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ. یہ کویشچن جو ہے ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے اس طرح سے کہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن ایک پورا پلان ان رائٹنگ لکھا ہے کہ ہم اس کو کیسے اپروچ کریں گے، کیسے پاکستان کے جو مسائل ہیں سسٹم کے اور پبلک کے اویئرنیس کے اور دوسرے پالیسیز کے اوپر جو ایشوز ہیں پورا اس کا ایک طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. اس میں ٹریننگ شامل ہے. تمام سٹیک ہولڈر کی ٹریننگ کی جائے گی. ان کو آپس میں کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، کوآرڈینیشن کیسے کرنی ہے، جو لوگ والنٹیئر کام کر رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے اس سسٹم میں. پبلک جو ہے اس کی اویئرنیس اس ڈیزیز کے حوالے سے کہ ان کا نالج کیسے ہم نے انکریز کرنا ہے تاکہ ان کو اس ڈیزیز کے حوالے سے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے، اور پیشنٹ کا اور فیملی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. جو اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے اسٹگما کا جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے. تو ہر چیز کو ہم نے کمپریہنسولی ایڈریس کیا ہے، اور نہ کہ صرف ہم نے ایڈریس کیا بلکہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے. ہم اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں، پھر ری ویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پورے پروجیکٹ کو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ان کی کولیبریشن کے انڈر یہ کام کریں گے. ہم نے پوری اکیڈیمیا کے لوگوں کو اس حوالے سے بہت ڈسکشنز کے بعد ان کو آن بورڈ لیا ہے. تو ہمارا پروگرام کو ان تمام اکیڈیمیا کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. تو کیونکہ ہم سائنٹیفک بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور میں خود اس میں پریکٹس کرتا ہوں، اور ہمارا ایک امریکن جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ بھی یہ چیز ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ ایسے سائنٹیفک طریقے سے جب کوئی چیز ایڈریس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اکیڈیمیا کی سپورٹ ملتی ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے اٹ میک سینس. تو یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایڈکشن کا جس تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے، اور جس سوشل میڈیا نے اس کو جیسے فائر کی طرح اس کو ایکسیلریٹ کر دیا ہے، تو اس کی رفتار بہت تیز ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت سے پلیئر ہیں جیسے ڈرگ ڈیلرز ہیں، انہوں نے اپنا محاذ کھول رکھا ہے. جو دوسرے پالیسی میکر ہیں ان کو اس کی کانسیکوینسز کا قدر احساس نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اس پر کام نہیں کر پا رہے. تو یہ ہم بہت سے کمپلیکس مسئلے کا جو حل ہم نے پیش کیا ہے، اور یہ کوئی 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہے اور اس پاپولیشن کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے، ان کے بیہیویئرس کو سمجھا ہے، ان کے پرابلم کو سمجھا ہے، اور اکیڈیمیا کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنے کے بعد یہ ایک پورا ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی ایجوکیشن، ان کی کوآرڈینیشن، کولیبریشن، تمام چیزیں شامل ہیں. حکیم صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. آپ آرگنائزر ہیں مذہبی امور
ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے. تو ابھی جس طرح فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اپنے فیوچر پلان کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی کمیونٹی ہے اس کو ہم کس طریقے سے آن بورڈ کریں گے اور کس طریقے سے اس کو ہم فیوچر میں ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت ہی اہم سوال اور بہت اہم ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے جو آپ نے اٹھایا اس کو. ایچ سی ایف کے لیے ان فیوچر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جی. سب سے پہلے تو ایچ سی ایف یہ سمجھتی ہے کہ اس مشن میں مین کردار تھراپسٹ اور سائیکٹرسٹ کے ساتھ ساتھ علماء کا ہے, اور ان دونوں کے ساتھ دوسرا مین کردار والدین کا اور اساتذہ کا ہے. صحیح. لہذا یہ چاروں جو کمیونٹی کے افراد ہیں ان کو آپس میں بہت زیادہ کولیبریشن کی ضرورت ہے, بہت زیادہ معاونت اور مشارکت کی ضرورت ہے. اب آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے, بہت سے چیلنجز ہو گئے, بالخصوص ڈرگ مافیا انٹرنیشنل سطح پہ اس کی اہمیت تو اس کی جو ہے اسے کون نہیں جانتا. اب ہم کسی کو نہ تو ہم کسی کو چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, نہ کسی کے ساتھ کوئی ہم ترجیحی بنیاد پر یا مسابقت یا کوئی مقابلہ رائی کچھ بھی نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ اس مرض میں تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, فیملیاں برباد ہو رہی ہیں, معاشرہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے, اس میں ہم کیا کریں ان فیوچر. جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ مدارس کے تمام جو ہیڈ ہیں, مراکز ہیں, ایجوکیشن بورڈ ہیں, وفاق, ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے ہر مسلک میں جو ہے وہ بین المسالک علماء تک براہ راست اپنا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ, مساجد تک. پھر ہر مسلک کے علماء کو ہم بھئی ہاتھ جوڑ کے منت کریں گے, خدا کا واسطہ بہت سے مسائل پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں اپنی انانیت کو چھوڑ دیں, اپنی ذات کو چھوڑ دیں, بس اس پر دیکھیں کہ انسانیت تڑپ رہی ہے, انسانیت سسک رہی ہے اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہے. خدا را اس پر مرہم رکھنے کے لیے میدان میں آئیے, اپنی مسجد کو مرکز بنائیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک مسجد کے ارد گرد 2-3-4 جو گلیاں ہیں, 1 کلومیٹر کا ریڈیس کم از کم جو ہے نا وہ آپ کا 1 کلومیٹر میں بہت سی مسجدیں آ جائیں گی. جی. صرف 2-3 گلیاں ایک مسجد کو ٹچ کرتی ہیں, اتنے فاصلے پہ دوسری مسجد آ جائے گی تھی, وہ اپنے ایریے میں بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہے کہ ایک ہی گلی کے اندر ایک مسلک کی 2-3 مساجد ہوتی ہیں. تو اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہنی اور فکری عصبیت میں کمی آئے گی, لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یعنی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا کوآپریشن کریں اور ایک دوسرے کے وہ سب. اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کو ظاہر آپ نے کیا بھی ہوگا کہاں, آپ کو اس کے لیے ٹریننگز آپ کو جو کرانی پڑیں گی علماء کرام کی, کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے کس طریقے سے کاؤنسلنگ کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے کسی اگر پیشنٹ سے بات کرنی ہے جو اس کو آپ نے اس کی آپ کاؤنسلنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, یا پیرنٹس کے لیے آپ کاؤنسلنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کوئی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی پلان؟ دیکھیں کاؤنسلنگ میں ایک سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے, یہ کاؤنسلنگ اور ٹریننگ جو ہے نا, یہ اس بنیاد پر ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ نشے کا عادی ہے, شکار ہے, وہ مر رہا ہے, اس کو ایک بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, جب تک وہ پڑیا نہیں لے گا یا کوئی وہ کش نہیں لگائے گا اس کو نہیں سکون آئے گا. وہ اب اس حالت میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو مانگ رہا ہے, اس کو کہیں بھائی کاؤنسلنگ شروع کر دیں, بھائی نشے کے یہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, اس کو تو صرف اس وقت طلب ہو رہی ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ علماء اکرام اویئرنس دیں گے, آگاہی دیں گے, شعوری بیداری پیدا کریں گے ہر گھر کے اندر, والدین کی, اپنے مسجد میں آنے والے ہر نمازی کی, معاشرے کے ہر فرد کی. سب سے پہلی بات یہ, اس پر علماء کو تیار کیا جائے, ٹریننگ دی جائے. دوسرا اس کے بعد جو پیشنٹ ہے باقاعدہ, جو اس کا ایڈکٹ ہے, جو اس ڈیزیز کا شکار ہے, اس کی دیکھیں اس کی جو معالجاتی کاؤنسلنگ ہے وہ تو ایک سائیکٹرسٹ ہی کرے گا. جی. اب علماء کو ہم صرف یہ یعنی اس حد تک ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ وہ اس کی ضروری ٹیکنیکل پہلوؤں کو سمجھ لیں, اور والدین کو, اساتذہ کو کم از کم اس پر تو قائل کریں کہ بھائی یہ لا علاج نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ لوگ اس کو لا علاج سمجھ رہے ہیں. جی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں. تو کم از کم اس بات پہ قائل کریں گے یار آپ کا پیشنٹ واپس آ سکتا ہے, آپ اس پر تھوڑی سی ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کو فلاں ادارے تک پہنچائیں گے, ہمارا ایچ سی ایف کا فلاں جو نفسیات کا اپنا سائیکٹرسٹ ہے وہ اس کو ٹریٹ کرے گا. تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ہم ایک باہمی معاونت کا اور باہمی جو ہے نا وہ پلان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ کیونکہ یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں، کاؤنسلنگ کا لفظ ان جنرل یوز کیا گیا ہے کہ علماء کی جو ٹریننگ ہم کریں گے، کہ جیسے ایک انسان جو ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ موٹیویشن اسپیکر ہوتا ہے، تو جب وہ فنڈ ریزر کے لیے آتا ہے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، جی تو جب لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ فنڈ ریزر میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ تو علماء جو ایک ہر گراس روٹ لیول پہ موجود ہیں، ان کے تھرو جو پہلا سٹیپ ہمارا ہے اویئرنیس کا، کہ لوگوں کو پہلے وہ کمیونیکیٹ کریں ان سے کہ آپ کو اس مسئلے پہ جو ایشو آ رہے ہیں اس پہ بات چیت کریں ان سے، کیونکہ اس سوسائٹی کا وہ پارٹ ہے، وہ کمیونٹی سینٹر ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جو رابطہ پیدا کرنا ہے، جو انیشل سٹارٹ اپ ہے، وہ بڑے اچھے انداز سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، جو سٹگما ہے اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، علماء کیسے کمیونیکیٹ کریں گے تاکہ جو فیملیز ہیں وہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں۔ تو جو کمیونیکیشن ہے اس کا جو سٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ایک پلان ڈیزائن کریں گے، اور ایک یہ یونیفارم سسٹم بلڈ ہوگا جس میں علماء کو ٹریننگ دی جائے، جو کہ وہ اس طریقے سے کریں گے تو اس میں لوگوں کے لیے ایک سمپیتھیٹک اپروچ ہوگی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ایلیمنٹ ہوگا، لوگوں کی مشکلات میں جو سپورٹیو ایلیمنٹ ہے وہ ایک شامل ہوگا، تو دو لفظ جو اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں گے اس کا بہت افیکٹ ہوگا۔ تو ایک تو کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کا طریقہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ان کا ایک ذریعہ بن جائے گا کہ علماء جو ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی نے جنرل انفارمیشن لینی ہے کہاں سے لے سکتے ہیں، کسی ادارے کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ کون سے ریہیب سینٹر جو ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، تو وہ ہم ان کو انفارمیشن دے سکیں۔ تو علماء کا جو رول ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ان کے ساتھ جب ہم بات چیت کریں گے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے اس کے اندر، علماء کے ساتھ یہ فرسٹ کانفرنس ہوئی ہے، لوگوں علماء کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ تو سب ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، میں آخر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں والدین کو یا جو جس گھر میں کوئی ایسا مریض ہو اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایچ سی ایف جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، یا آپ کا میسیج کیا ہوگا ان کے لیے؟ سب سے پہلا میسیج کسی بھی ڈیزیز کو جب ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پریونشن آتی ہے۔ جی، پریونشن میں ڈفرینٹ لیول کی پریونشن ہے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری پریونشن ہے، تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلا کام جو ہے وہ پرائمری پریونشن جو ہے اس میں اب ایجوکیشن اویئرنیس ہے، اور ہم اس کے سلسلے میں یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے اندر ورکشاپ کا اہتمام کر رہے ہیں پیرنٹس اور ٹیچر کی، تاکہ جب پیرنٹس اور ٹیچر ایجوکیٹ ہوں گے وہ نالج جو ہے وہ بڑھے گا پبلک کے اندر۔ اسی طرح سے ہم مساجد میں جو علماء ہیں ان کو اس میں انوالو کریں گے تاکہ ہم پرائمری پریونشن جو ہے اس کو لانچ کر سکیں، تاکہ لوگ اس جانے سے پہلے اس کو ہم بچا سکیں۔ جو جا چکے ہوتے ہیں وہ تو بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو ان کے لیے باقی چیزیں جو ہیں جس میں ٹریٹمنٹ ہے، ریکوری ہے، گورنمنٹ کی پالیسیز ہے، اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پبلک ہے، ہماری عوام ہے جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، یا ان کو اپنے بچے جو ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں وہ ایٹ رسک ہیں، تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس ڈیزیز کے بارے میں کچھ جو ورکشاپس ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور ہوم ٹاؤن کمیونٹی فاؤنڈیشن کو کانٹیکٹ کریں جو اس کے پلیئرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی ہے، پاکستان فیملی فزیشنز ہیں، علماء ہیں، سوشل ورکرز ہیں، گورنمنٹ کی جو دوسرے نمائندے ہیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرانے میں ہیلپ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیزیز بہت خطرناک ہے، پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ اس کو ہم ابھی جو اس کا جو افیکٹ ہے اس کو ریڈیوس کر سکیں۔ پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو بلاک کریں، اس پروسیس کو، کہ یہ ایک ڈیزیز ہمارے ہاتھوں سے
کنٹرول سے نہ باہر نہ نکل جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بڑے ایک اہم اور ایک بڑے سلگتے ہوئے مسئلے پر آپ نے اپنی ماہرانہ رائے بھی پیش کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, حکیم عبدالرحمٰن عثمانی صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے اتنی پرمغز اور بڑی ایک اہم مسئلے پہ آپ نے گفتگو کی. ناظرین, ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ کا ایشو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ایک بہت ہائی ریٹ رکھتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 10 ملین تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں. یہ ایک بہت بڑا اور الارمنگ اور خوفناک حد تک بڑا فگر ہے. تو ایک تو ہمیں اس میں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور اس طرح کے ادارے جو اس کے بارے میں اویئرنیس اور اس کے مریضوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کے علاج اور بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے جسمانی اور ذہنی عارضے سے محفوظ رکھے, اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کو صحت یاب فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما سكب